السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، میں آج آپ کی خدمت میں نماز کا آسان طریقہ لے کر حاضر ہوا ہوں تاکہ ہمارے جو اسلامی بھائی نماز کے طریقے سے ناواقف ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ ہمیں نماز کس طرح پڑھنی ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ناواقفیت کی بنیاد پر ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے، نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ لہذا بہت ہی آسان لفظوں میں اور آسان طریقہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اسے بغور سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے۔ 2 فرض آپ فجر کے لے لیں۔ کس طرح نیت کرنی ہے؟ نیت کی میں نے 2 رکعات نماز فرض واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وقت فجر کا، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے جو ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ پہلے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے ہاتھوں کو اٹھائیں، اس طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور یہ اپنے انگوٹھا جو ہے اپنے کانوں کی لو سے لگائیں، اور یہ ہتھیلی اور یہ انگلیوں کا جو پیٹ ہے یہ قبلے کی جانب رہے۔ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی اس طرح اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں اور آپ کی انگلیاں جو ہیں یہ قبلے کی جانب ہوں، اور ان انگلیوں کو نہ ہی ملا کے رکھنا ہے اور نہ ہی کشادہ رکھنا ہے، بلکہ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا ہے۔ تو اس طرح اپنے ہاتھوں کو پہلے اٹھائیں۔ اب بولنا ہے اللہ اکبر۔ اب آپ جو ہے ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں اور جو ہے یہ 3 انگلیاں آپ کلائی کے اوپر رکھیں، انگوٹھے سے اور چھوٹی انگلی سے جو ہے کلائی کو پکڑ لیں، اور اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے۔ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ کو تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد آپ کو الحمد شریف پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کے بعد آپ کی جو بھی صورت یاد ہے بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ جو ہے اس صورت کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جانا ہے، جیسے اللہ اکبر۔ اس طرح رکوع کرنا ہے کہ آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی رہے اور جو ہے آپ کی نگاہیں، آپ کی آنکھیں، آپ کی نظریں جو ہیں وہ آپ کے پیروں کی پیٹھ پر ہوں، اور یہ انگلیاں جو ہے آپ کو بالکل کشادہ رکھ کر اپنی جو ہے پریوں کو پکڑنا ہے، گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اس پر زور بھی دینا ہے۔ ہاں، یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ زور نہ دیں، صرف اتنا جھکیں کہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ لہٰذا مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں اور اپنی انگلیوں کو کشادہ بھی رکھیں، اس طریقے سے جو ہے اپنی جو ہے یہ گھٹنے پکڑیں۔ اب یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں، سنت طریقہ ہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ اگر آپ منفرد ہیں یعنی تنہا اکیلے نماز پڑھنے والے ہیں تو آپ دونوں کو جمع کر لیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ اور اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے ہیں، تو ربنا ولک الحمد، سمیع اللہ لمن حمیدہ امام صاحب کہیں گے، آپ صرف ربنا ولک الحمد کہیں۔ اب اس کے بعد آپ کو جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ تو سجدے میں اس انداز میں جانا ہے کہ پہلے جو ہے آپ اپنے گھٹنوں کو رکھیں گے، دیکھیے اللہ اکبر، پہلے آپ کے گھٹنے جائیں، پھر آپ اپنا ہاتھ رکھیں، پھر آپ جو ہے اپنی ناک کو رکھیں، پھر پیشانی رکھیں۔ بہت سارے اسلامی بھائی جو ہے یوں ہی ڈائریکٹ جو ہے وہ گر جاتے ہیں، لہٰذا وہ طریقہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں، پھر جو ہے آپ اپنے ہاتھوں کو رکھیں، پھر آپ اپنی ناک رکھیں، پھر آپ اپنی پیشانی رکھیں، اور جو ہے یہ سجدے میں انگلیوں کو جو ہے کشادہ نہیں رکھنا بلکہ ملی ہوئی انگلیاں رکھنا ہے جی۔ اور پھر پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ جب سجدے میں ہوں تو آپ کے پیروں کی 3 انگلیاں ماں پیٹھ
زمین سے لگے، اور ساری انگلیاں لگانا یہ سنت ہے، تو کوشش یہ کریں کہ دونوں پیروں کی ساری انگلیوں کا پیٹ جو ہے وہ زمین سے لگ جائے، اور پھر تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سیدھا بیٹھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ پھر وہی طریقہ، وہی 3 بار آپ تسبیح پڑھیں، اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد دوسری رکعت بھی سیم ہمیں اسی طرح کرنی ہے، اور پھر جو ہے دوسری رکعت کرنے کے بعد ہمیں قاعدہ کرنا ہے، اس میں التحیات پڑھنی ہے۔ التحیات میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھیے یہ جو جب اشہد ان لا پہ آپ پہنچیں گے تو جو ہے یہ 3 انگلیاں جو ہیں یہ آپ ہتھیلی سے لگا دیں، اور انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کا جو ہے آپ حصار بنائیں، اور لا پہ جو ہے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھا دینا ہے، اور جیسے ہی اللہ پہ پہنچیں گے اس کو گرا دینا ہے، اور پھر ساری انگلیوں کو کھول دینا ہے، ساری انگلیوں کو پہلے کی طرح کھول دینا ہے۔ یہی سنت طریقہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک چیز کا اور ناظرین خیال رکھیں کہ جب آپ قاعدے میں ہوں تو آپ کی نگاہ جو ہے وہ آپ کی گود میں ہونی چاہیے، آپ کی گود میں اپنی نگاہیں ہوں، اور آپ کی جو یہ انگلیاں ہیں یہ گھٹنے کے قریب ہوں۔ بہت سارے اسلامی بھائی یوں لٹکا دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ کی انگلیاں جو ہیں یہ گھٹنے کے قریب ہوں۔ اس کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے، اور سلام پھیرنے میں آپ کو چہرہ اتنا گھمانا ہے کہ جو ہے ادھر کے مقتدی آپ کا جو ہے رخسار دیکھ لیں، جب ادھر پھیریں تو ادھر کے مقتدی آپ کا رخسار دیکھ لیں۔ سلام پھیرنے میں جو ہے نیت، جو اگر منفرد ہیں آپ تنہا نماز پڑھنے والے ہیں تو ادھر سلام پھیریں تو ادھر کے فرشتوں کی نیت کر لیں، ادھر سلام پھیریں تو ادھر کے فرشتوں کی نیت کر لیں، اور اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جو ہے آپ جو ہے ادھر سلام پھیریں تو ادھر کے فرشتوں کے ساتھ ساتھ ادھر کے مقتدیوں کی بھی نیت کر لیں، اور ادھر سلام پھیریں تو پھر ادھر فرشتوں کے ساتھ ساتھ ادھر کے مقتدیوں کی بھی نیت کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ آسان طریقہ میں نے آسان لفظوں میں اور تیزی کے ساتھ بتایا۔ مزید اگر کوئی بھی آپ کو جو ہے اس میں اندیشہ ہو اور کوئی جو ہے بات آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ جو ہے میرے نمبر پر کانٹیکٹ کر کے یا کمنٹ باکس میں جو ہے کمنٹ کر کے آپ جو ہے پتہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔